ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حيا حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ حضرات نے زحمت فرمائی اور میں ملت تشیع کی جانب سے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اہم مسئلے کے اوپر آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اور امید کرتا ہوں کہ اپنی صحافتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملت تشیع کی آواز کو آگے بڑھائیں گے. میں کرنٹ میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں. اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے وہ سب کے پیش نگاہ ہے. ہم آج حکومتی اداروں کی سرپرستی میں ہونے والی ظلم و زیادتی اور شہری حقوق کی پاسداری کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک دستور العمل ہے جس کے مطابق اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھا ہوا ہے، مگر چند ناعاقبت اندیش شہری حکومتی اداروں پر ناجائز ہتھ کنڈوں کو استعمال کر کے اس ملک کا امن و چین برباد کرنے پر آمادہ ہیں، اور ایک محب وطن قوم کے خلاف مسلسل غیر قانونی اقدامات سے بدامنی اور انارکی پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں. میں یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان لمیٹڈ کمپنی ہے، اس میں سب برابر کے شیئر ہولڈر ہیں، آئینی طور کے اوپر سب برابر کے حقوق کے حامل ہیں. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ گروہ صرف چند افراد پر محیط ہے جو کہ اندرونی اور بیرونی امداد کے سہارے پاکستان میں بسنے والی شیعہ قوم کے خلاف یک طرفہ کارروائی کے ذریعے ہمارے علماء اکرام، خطباء عظام، ذاکرین عظام، شعراء اکرام، منقبت گزار، نوحہ خواں، بانیان مجالس و محافل، جلوس ہائے اعضاء کے پرمٹ ہولڈرز، بارگاہوں کے منتظمین کے خلاف بلا وجہ FIRs درج کرائی جا رہی ہیں. اس منافقین کے ٹولے کی کارروائیوں پر ہم خاموش تھے کیونکہ شیعہ قوم اس رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ جن کے جو زمانے کے تمام مظالم برداشت کرتے رہے اور اپنے مخالفین کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ اختیار کیا. شیعہ قوم اپنے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے تمام مظالم کو برداشت کرتی رہی، مگر اس گروہ نے ہماری خاموشی کو کمزوری یا بزدلی سمجھا. اس نازبی گروہ کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ شیعہ قوم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو ان کا وصی اور ولی مانتی ہے. شیعہ قوم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وصی اور ولی کے پیروکار ہیں جن کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا. ہم اس میڈیا کے توسط سے عالم اسلام کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ولی برحق حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہیں، وگرنہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں ہماری قوم بھی استعمال کر سکتی ہے، لیکن ہم ایک منظم قوم ہیں. ہم نے اپنے ملک کی بقا و سلامتی کی خاطر بیش بہا جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہمارے نوجوانوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. مگر اب پانی سر سے گزرتا محسوس ہو رہا ہے. آج مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان نے ایک مثبت اقدام کیا اور تمام ملت تشیع کے مقتدرہ شخصیات کو مجتمع کر شیعہ قوم پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز برحق بلند کرتے ہوئے میدان عمل میں اپنے قدم جما دیے.
کیونکہ اب ہمارا کوئی بھی عزادار، عالم، خطیب، ذاکر، شاعر، منقبت گزار، نوحان، بانی مجلس و محفل اور جلوس اعضاء کا ذمہ دار، بارگاہوں کے منتظم اس تکفیری ٹولے کی زد پر نظر آتے ہیں۔ اس نازبی اور تکفیری گروہ نے ہمارے دین، مذہب اور عقیدے سے مسجد و امام بارگاہ کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات پر قاری زب لگانا اپنا حق سمجھ لیا۔ گزشتہ دنوں 4 شیڈول کی فہرست میں شامل ایک فرقے کے عالم مظفر حسین شاہ، جو کئی برسوں سے نفرت آمیز تقاریر سے ملک کے حالات خراب کرتا رہا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بدعملی کو دہراتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، جس میں متع کا ذکر ہے اور ہمارے دین کا حصہ ہے، اس آیت کا انکار کیا، جو کہ کفریات میں شامل ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ ماہ رمضان کے اندر جو چینلز کے اوپر پروگرام نشر ہو رہے ہیں، جس میں ایک مخصوص چینل جو ہر سال ایسے سوالات کو سامنے لاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے فرقہ اسلام کے اندر ایک دراڑ پیدا ہو جائے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ یہ گزشتہ برس بھی رہا اور اس برس بھی جاری ہے۔ ہر ایک کو اپنے عقائد مکمل طور کے اوپر بیان کرنے کی آزادی ہے، اور ہمارا بنیادی اصول شروع سے یہ رہا ہے کہ اپنا عقیدہ چھیڑو نہیں اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں۔ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو نہیں، ہم اس اصول کے اوپر سختی سے کاربند ہیں۔ لیکن اگر کوئی حقائق کو چھپائے گا تو حقائق کو بتانا ہمارا استحقاق ہے، اور ہم ہر پلیٹ فارم سے اپنے حقائق کو ببانگ دہل بیان کریں گے۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مظفر حسین شاہ، جو کئی برسوں سے نفرت آمیز تقاریر سے ملک کے حالات خراب کرتا رہا، اس نے ایک مرتبہ پھر اس بد عملی کو دہراتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، جس میں متع کا ذکر ہے، ہمارے دین کا حصہ، اس آیت کا انکار کیا، جو کہ کفریات میں شامل ہے۔ مساجد و امام بارگاہ جو شاعر اسلام ہیں، اور یہاں اللہ، قرآن، محمد و آل محمد، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا ذکر ہوتا ہے، اس مقدس اور بابرکت جگہ کو متخانہ کہا گیا، جو کہ شاعر اسلام کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ مجالس اعضاء جو ہمارے دین کا بنیادی ستون ہیں، جس میں محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے اصولوں پر ترویج دین کرتے ہیں، اس کی حرمت کو مجروح کیا گیا، جو کہ تعزیرات پاکستان کے مطابق قابل سزا جرم ہے۔ اس کے علاوہ مولوی مظفر حسین شاہ نے اپنی تقریر میں ایک غیر جانبدار عالم دین کے لیے نفرت آمیز جملے ادا کیے۔ علامہ طالب جوہری نور اللہ مرقدہ ملت تشیع نہیں، ملت اسلام نہیں، بلکہ عالم انسانیت کے رہنما تھے۔ وہ انسان دوست شخص کہ جس نے ہمیشہ اپنی تقاریر کے اندر انسانیت کی آواز کو بلند کیا، اور وہ پیغام جو محمد و آل محمد نے ہم کو دیا تھا، اس کے علم کو ہمیشہ بلند رکھا۔ ان کی شان کے اندر گستاخی کی اور ان کے خانوادے کے لیے دھمکی آمیز جملے استعمال کیے۔ پوری شیعہ قوم اور مجالس اور جلوس اعضاء کے بانیان کو دھمکیاں دی گئیں۔ ہم اس نازیبہ گفتگو کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، جس سے پوری شیعہ قوم کی دل آزاری ہوئی۔ ہم پاکستان میں بسنے والے تمام فرقہ اسلام اور مسالک کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دھوس دھاندلی اور دھمکی کے راستے کو اختیار کرے گا تو ہم اس کا بھرپور جواب دینا جانتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ قانون کے راستے کے اوپر سفر کیا، ہم قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ہم تشدد کے راستے کے اوپر چلنے والی قوم نہیں ہیں، ہم نے ہمیشہ عدم تشدد کا پیغام دیا۔ لہذا ہم واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ ریاست اور ریاست کے اہلکار اگر اس غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے رہے تو ملک انارکی کی جانب چلا جائے گا۔ لہذا ہم یہاں کے اوپر درخواست گزار ہیں ریاست اور ریاست کے امینوں سے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں۔ ایف آئی آرز جس رفتار کے ساتھ کٹ رہی ہیں شہر کے اندر، یہ عمل ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس طرح تو ہر گلی محلے کے اندر ہر شخص کھڑا ہو جائے گا اور ایف آئی آر کے انبار لگ جائیں گے۔
ہم نے اپنے یہاں اپنے احباب کو اس سے روکا ہوا ہے، لیکن ہم مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم گلیوں میں نکل آئے اور ہم نے تھانوں کا گھیراؤ شروع کیا اور ہم نے کاؤنٹر FIRs درج کرانا شروع کی تو آپ کے کاغذ و قلم کم پڑ جائیں گے، لیکن ہمارے مدعی کم نہیں ہوں گے کہ جو آپ کو گاہے بتائیں گے کہ کہاں کہاں توہین رسالت ہوئی ہے۔ اس لیے کہ پہلا مسئلہ بنیادی توہین رسالت کا ہے، اور توہین رسالت جہاں جہاں ہوئی، جس کتاب میں ہوئی، جس مدرسے میں ہوئی، جو مفتی ان کتابوں کو پڑھا رہا ہے، پھر ہم سب کے خلاف FIR کٹانے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ ہم حکومت وقت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، راجہ صاحب محمود آباد، ابو الحسن اصفہانی، امیر ٹی حبیب، جنرل موسیٰ کیا شیعہ نہیں تھے جنہوں نے اپنی تمام دولت اور آسائش و آرام مملکت خداداد پاکستان پر قربان کر دیا؟ ان عظیم قربانیوں کا صلہ آج شیعہ قوم کو یہ مل رہا ہے کہ انہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی نہیں۔ ہم ان کے علماء کرام کے خلاف غلیظ زبان استعمال کر کے ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی ان شرپسند عناصر کو روکنے والا نہیں، جبکہ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 14 ملک کے ہر شہری کو اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے دین، مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرے، اور کسی دوسرے کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دیگر مذاہب و فرقے کے مذہبی رسومات اور عقائد پر اعتراض اٹھائے۔ ایسا کرنے سے ملک کے امن و امان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے۔ لہذا حکومت پاکستان امن و امان نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسے افراد کے خلاف جلد از جلد کارروائی کر کے تعزیرات پاکستان کے تحت سخت سے سخت سزا دیں، تاکہ ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم رکھا جا سکے اور آئندہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ اس پریس کانفرنس کے اختتام پر ہمارے متفقہ مطالبات درج ذیل ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، پاکستان میں رہنے والے شیعہ قوم کی مذہبی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، ملک میں مذہبی شدت پسندی اور قتل و غارت گری کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ نمبر 3، کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ فقط تنظیموں پہ پابندی عائد نہ کی جائے، بلکہ ان تنظیموں کے اندر جو حضرات موجود ہیں وہ دوسرے نام سے، مختلف ناموں سے تنظیمات بنا کر اس معاشرے میں انتشار پیدا نہ کریں۔ یہاں ضرورت اس امر کے اوپر ہے کہ ان کالعدم تنظیموں کے ساتھ ساتھ ان کے گنجائشوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے۔ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود شرپسند عناصر کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے اور ان کے نام نہاد علماء کی تقاریر پر پابندی لگائی جائے۔ مولانا مظفر حسین شاہ اور آصف رضا نقشبندی کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ عقائد کی بنیاد پر FIR صرف اور صرف مجسٹریٹ کی اجازت سے درج کی جائیں۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر مرکزی تنظیم اعضاء پاکستان، پاسبان اعضاء پاکستان، تمام حاضرین اور اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس قومی اور ملی جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ خصوصی طور پر میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ اللہ آپ سب کا حامی ہو، مددگار ہو۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس پریس کانفرنس کا اہتمام مرکزی تنظیم آزاداری پاکستان نے کیا، لیکن یہ قومی اور ملی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہاں تمام اکابر ملت مجتمع ہیں، جن میں سینئر ترین ذاکر علامہ فرقان حیدر عابدی، ہمارے معزز سینئر ترین ذاکر مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین علامہ سید علی کرار نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب شبر رضا صاحب تشریف فرما ہیں، جناب مرزا یوسف صاحب تشریف فرما ہیں، جناب ذاکرین امامیہ پاکستان کے صدر جناب علامہ نثار قلندری صاحب تشریف فرما ہیں، اور دیگر اکابرین ملت یہاں کے اوپر مشتبہ ہیں۔ آخر کے اندر میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر کوئی سوال آپ کے سامنے ہو تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. ہم سے کہتے ہو توہین؟ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہم سے کہتے ہو توہین؟ ہم جانتے ہیں توہین کسے کہتے ہیں اور فضیلت دینا کسے کہتے ہیں. وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا کہ توہین کس. ہمارے اس پاکستان میں کتنا حصہ ہے اور اتنی توہین کی گئی. وہ مسجد اور امام بارگاہ پہ پنجتن کے نام لکھے تھے. ابھی جو پہلے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جو ہوا، وہاں جھوٹے اور گندے نعرے لگائے گئے، وہاں پر لعنت بھیجی گئی پنجتن کے نام پر. وہ توہین نہیں تھی؟ بتائیں. مسجدوں کے اوپر وہ توہین نہیں تھی؟ بتائیں. یہ متفق علیہ روایت ہے کہ جب سب کو بھائی بنایا تو علی بن ابی طالب کو دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا تم ادھر آؤ. تم گلے سے سینے سے لگا کے کہا یا علی انت انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی. یہ کہا تو رسول نے کس کو بھائی بنایا؟ علی کا بھائی کون ہے؟ رسول کا بھائی کون ہے؟ علی. اب اگر علی کو کسی اور کے نام سے بھائی بنا کے جوڑا جائے تو یہ توہین علی نہیں، توہین رسالت ہوگی، کیونکہ رسول کے ساتھ ایسے بھائی کا نام لیا جائے ایسے رسول کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی پریس کانفرنس جو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، ہم سب شیعان حیدر قرار اور خصوصاً مجلس ذاکرین امامیہ کے تمام ذاکرین اس پریس کانفرنس کے مندرجات سے متفق ہیں اور حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں. بلکہ مطالبہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود اس ملک کے حصہ دار ہیں. ان سے یہ کہیں گے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے، امن و امان کے لیے اس شرپسند ٹولے کا اور ان کے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنے عملی اقدامات کریں، ورنہ ہمارے لیے پھر راستہ کھلا ہوگا کہ جس طرح لوگ اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، ہم خود ان کی زبانوں کو کھینچ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مختصر وقت میں مجھے بڑی تفصیلی بات کرنی ہے، لیکن بہت مختصر. یہ اس وقت جتنا بھی ناصبی ٹولہ ہے اور اس وقت جتنا بھی یہ خوارج کا ٹولہ ہے، یہ کوئی نیا گروہ نہیں ہے، کوئی نیا لشکر نہیں ہے. جس وقت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے خوارج کو دیروان میں شکست دی ہے اور وہاں سے 9 بچ کے بھاگے تھے، تو امیر المومنین کے لشکر والے خوش ہوئے کہ ہم نے انہیں شکست دے دی. لیکن امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے، یہ ہر دور میں اپنا سینگ ابھاریں گے، لیکن ان کا ہر دور میں سینگ توڑ بھی دیا جائے گا. اور ان کی آخری نشانی امیر المومنین نے یہ بتائی کہ ان کا آخری گروہ جو ہوگا وہ دھوکے بازوں کا، جھوٹوں کا، اغوا کاروں کا اور لٹیروں کا ہوگا. تو یہ یہاں سے لے کے اور داعش تک یہ سارا سلسلہ ایک ہی ہے، اور یہ سب جعلی باتیں ہیں کہ ہم حب صحابہ رکھتے ہیں اور ہم توہین صحابہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ سب جعلی باتیں ہیں. سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے. میں بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں. جتنے میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. یہ میڈیا کے چینل سے ہی سارا فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے اور آپ سب کو روکنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا مناظرے کے لیے نہیں ہے. اور اگر کوئی مناظرے کا اتنا ہی شوقین ہے تو جتنے بھی علماء وہاں اہل سنت کے آئیں یا اہل تشیع کے آئیں، کوئی موضوع چھیڑ آئے تو پہلے جب ہم سے بات کی جا رہی ہے تو پہلے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ بھی ثابت کر سکتے ہیں، ہم توہین اہل بیت بھی ثابت کر سکتے ہیں، ہم حاکم شام کی زیادتیاں بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن پہلے سامنے والا اس بات کی گارنٹی دے کہ جس وقت ہم علی ولی اللہ ثابت کریں گے پورے پاکستان کی ہر اذان میں علی ولی اللہ کا نعرہ گونجنا چاہیے. ایسے مناظر نہیں ہوتے. یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں. اور آخری جملہ میں کہوں گا، سب سے بڑی قوت ہے اللہ کی قوت. اس مملکت پاکستان میں 295C لگا ہوا ہے، اس میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ دیکھیے حرمت رسول کے سب سے بڑے دائی ہم ہیں اور سب سے بڑے محافظ بھی ہم ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حرمت رسول کا پاس کیا ہوتا ہے. کربلا سے لے کے اب تک ہم ہی محافظت حرمت رسول کر رہے ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی قوت ہے اللہ کی. اس ملک کے پاکستان میں اللہ کی گستاخی پر کوئی نہیں بولتا، اللہ کی بے حرمتی پہ کوئی نہیں بولتا. پورا ہندو طبقہ اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یا بت پرستی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یا بت پوجے جا رہے ہیں یا نہیں پوجے جا رہے ہیں؟ یا عیسائیت کی شکل میں شرک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟
تو کوئی ان کو منع نہیں کرتا, کوئی اللہ کے لیے نہیں بولتا, کوئی شرک کے خلاف بات نہیں کرتا. کیوں نہیں بات کرتے؟ تو صرف یہی بات ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ کوئی حب صحابہ کی بات نہیں, یہ سب جعلی باتیں. ان کے پیچھے تمام کال ریکارڈز کرو, ان کے بینک اسٹیٹمنٹس دیکھو کہ ان کے پاس فنڈ کہاں سے آ رہا ہے, ان کو پیچھے سے کون سپورٹ کر رہا ہے. تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ اگر 295C کا اتنا ہی شوق ہے تو اس میں سب سے پہلے گستاخی خدا کا آرڈیننس بھی لگایا جائے کہ یہاں گستاخی خدا برداشت نہیں کی جائے گی, یہاں بت پرستی برداشت نہیں کی جائے گی, یہاں شرک برداشت نہیں کیا جائے گا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میں مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کا وائس چیئرمین ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے اداروں سے یہ عرض کروں گا کہ یہ FIRوں کا سلسلہ بند کروایا جائے, ورنہ ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے, اور وہ جو رد عمل ہوگا وہ اتنا برا ہوگا کہ اس پہ قابو پانا اداروں کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس سے حوصلہ شکنی ہو رہی ہے, خاص ایک مکتب کی, مکتب تشیع کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. ہم نے ہر حوالے سے ہر پلیٹ فارم پہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے, لہٰذا اس وقت جانبداری سے کام لیا جا رہا ہے. پلیز ان اداروں سے میری ریکویسٹ ہے ایز اے وائس چیئرمین مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کہ اس سلسلے کو جلد روکا جائے, ورنہ اگر یہ FIRوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تو میرے خیال میں اس ملک میں امن قائم نہیں رہ سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینگ این ایڈوکیٹ میں قانونی نقطے کے اوپر بھی نظر ڈالنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. اس میں جو قرارداد میں ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے, عقائد کی بنیاد پر FIR صرف اور صرف مجسٹریٹ کی اجازت سے درج کی جائے. یہ بہت پاکستان بنانے والوں کا تصور دینے والے علامہ اقبال کے ساتھ جاتی ہے اور محمد علی جناح کے ساتھ جاتی ہے. اگر جو ہے کہ اس کے اندر ملک کے اندر کوئی تفرقہ بازی یا اس قسم کی چیزیں کی گئی اور اگر اس کو بند نہیں کیا گیا تو ہمارا ملک امن و امان کا گہوارہ نہیں بن سکے گا. اداروں کو, حکومت وقت کو اس بات کا سخت نوٹس لینا چاہیے کہ جو افراد ایسی گفتگو کریں یا ایسی چیزیں کہیں جس سے دوسروں کا اس طریقے سے امام بارگاہوں کو کہا جائے یا مسجدوں کو کہا جائے یا ان کی تقاریر کو یا مجلس کو یا کسی محفل کو کہا جائے, یہ یقیناً کہ کسی کو برداشت نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے کہ اس برداشت نہ کر سکیں اور اس سلسلے کے اندر کوئی بھی کارروائی اور یا کوئی بھی چیز سامنے آئے. ہم اس ملک کے بانی پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے پاکستان پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اسی پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو باتیں ہو چکی ہیں پریس کانفرنس میں جناب باقر زیدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے, پوری تحریر آپ کے سامنے بیان کی ہے, اس کی تائید ہے, سب لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. مگر میں آج صبح تقریباً 9 بجے فیس بک پہ کلپ دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک ہندوستان کا چینل جس کے اندر تقریباً سارے سنی ہی بیٹھے ہوئے, وہ ہندو بیٹھے ہوئے تھے, شاید ایک آدھ مسلمان بھی ہوگا. ایک خاتون نے کہا بھی کون سے اسلام کی تم بات کرتے ہو, ریئل اسلام والوں کو تو تم نے قتل کر دیا, مسجد میں قتل کر دیا, نماز کی حالت میں قتل کر دیا, رسول کے داماد کو قتل کر دیا, رسول کے نواسوں کو قتل کر دیا, رسول کی بیٹی کی بھی حرمتی کی, اور پھر تم اسلام کی بات کرتے ہو. کیا کربلا میں کوئی ہندو تھا یا سکھ تھا جنہوں نے امام حسین کو اور اہل بیت رسول کو قتل کیا؟ تو یہ آج ریئل اور ان ریئل اسلام کی بھی بات ہو رہی ہے, اور ان چیزوں کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے عدالت میں. مگر ہم کیا کہیں جناب ان عدالتوں کو جو اتوار کے روز بھی عدالتیں لگا کر مجرموں کو, دہشت گردوں کو, لٹیروں کو تحفظ لیا جاتا ہے اور انہیں ضمانت دی جاتی ہے. لہذا جن ججوں نے اپنے آپ کو مستثنا قرار دیا ہے کہ ہمارا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا, ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, ہم ان ججوں پر کیسے اعتماد کریں جناب کہ ہم عدالت میں جا کے ان سے فیصلہ لیں؟ اس سلسلے میں غیر مسلم ججوں سے تو آپ فیصلہ لے سکتے ہیں. پہلے بھی اس قسم کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ آپ غیر مسلم کے سامنے گئے
تو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا کہ جناب آپ ایسا کیوں نہیں کہتے، آپ ایسا کیوں نہیں کہتے، یہ ایسا کیوں کہتے ہیں. لہذا آج ہم اس کو چیلنج کرنے کی بھی پوزیشن میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ علماء کرام بیٹھ کر کوئی ایسا پینل بھی تشکیل دیں، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. کوئی ہمیں غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو غلط ثابت کر سکیں گے. اسی کے پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما.